حالت دیکھ لیجئے گا کہ وہ کیا ہے، کیونکہ وہ شرم کے مارے وہ اور ان کی فیملی جو ہے وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتے۔ بچے جو ہیں ان بچوں کے اوپر یہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ ان کے بچے بھی کسی سرکاری ادارے میں فورسز کے اندر ان کو اس لیے نوکری نہیں دی جاتی کہ جب ویریفیکیشن ہوتی ہے تو وہاں دیا جاتا ہے کہ اس کا باپ جو ہے ہی واز اے کنوکٹڈ پرسن، چونکہ قانون کی کتاب میں وہ کنوکٹڈ پرسن ہوتا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو نوکریاں نہیں دی جا سکتی۔ ویری گڈ ماشاءاللہ سر، یہ ایسے سینہ چوڑا کر کے سینہ پھلا کے اور فخر سے نیب بتا رہی ہے کہ ہم نے پلی بارگین کر لی ہے، اور اس پلی بارگین کے نتیجے کے اندر جو سزا ملی ہے وہ شرم کی سزا ہے۔ مجھے پی پی سی میں، تعزیرات پاکستان میں، دنیا کے کسی قانون میں کوئی ایسی سزا نظر نہیں آ رہی جو شرم کی سزا ہو۔ ہمارے یہ افسر صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ پلی بارگین کر لیتے ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 2007 سے لے کے 2016 تک 802 لوگوں نے اب تک پلی بارگین کی ہے، ان میں سیاستدان، لیکن ان کی تعداد کم ہے، لیکن دیگر جو ہے نا پرائیویٹ بیوروکریٹس اور سرکاری افسران وہ شامل ہیں۔ تو جناب شرم یہ کون سی سزا ہے؟ یہ کس طرح کی سزا ہے کہ جناب آپ کرپشن کریں، عوام کا پیسہ لوٹیں، عوامی پیسے پر عیاشی کریں، ان کا سٹاک پائل بنائیں، اور اس کے بعد ہم آپ سے ایک چھوٹی سی، یعنی جس نے خربوں کمائے اس سے اربوں لے لیے، جس نے اربوں کمائے اس سے کروڑوں لے لیے، جس نے کروڑوں کمائے اس نے اس سے لاکھوں لے لیے، وہ تھوڑی سی اماؤنٹ، وہ تھوڑی سی رقم ہم آپ سے لیں، اور اس کے بعد آپ اپنے گھر میں خوش، ہم لیکن جو چیز ہم نے آپ پر آپ کو دی ہے، جو سزا ہم نے آپ کو دی ہے، وہ شرم کی سزا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ کون سی ایسی سزا ہے؟ یہ کتنی شرم آتی ہوگی ان کو کہ پلی بارگین کرنے کے بعد جو کروڑوں پتی تھے وہ پھر اربوں پتی، جو اربوں پتی تھے ان کے بچے آگے سے خربوں پتی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی شرم جو میں یہاں بیٹھا ہوں ایک بندہ پاکستانی، مجھے بھی یہ شرم دلا دے، نیب جو ہمارے گیسٹ یہاں پر موجود ہوں گے ان کو بھی وہ شرم دلا دے تاکہ ہم بھی اربوں پتی، پورے سارے پاکستانی اربوں خربوں پتی ہو جائیں۔ خدا کا خوف کریں۔ میں ایک چھوٹی سی اور ایگزامپل آپ کو دوں گا، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، کرپشن یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ یہ اس سزا اور اس طرح کے کام اور گناہ کے مرتکب ہونے والوں کے ساتھ دیگر ممالک میں کیا ہوتا ہے جن کی ہم مثال دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہماری موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ چائنا کرتی ہے، چائنا ہمارا برادر ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، فالو بھی کریں، صرف وزٹ نہ کریں وہاں جا کے۔ وہاں پر سزا ہے موت، اور میں دور نہیں جاؤں گا، 2014 کا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں۔ چائنا کا ریل منسٹر گیون ڈیتھ سینٹنس فار کرپشن، 2 سال کے بعد اس شخص کو ڈیتھ سینٹنس پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس نے کرپشن کی ہے۔ اور آپ کو یہاں پر ایک اور اچنبے کی بات بتاتا ہوں، جو کرپشن کی دہلیز رکھی گئی ہے وہ $19,000 پاکستانی 19 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اس سے اوپر اگر آپ کی کرپشن پکڑی جاتی ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں موصوف کس طرح سے کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کرپشن کے چارجز کے اوپر ہمارے ملک میں کوئی وزیر کٹہرے میں کھڑا ہو؟ نہ جانے کتنے روپے کی روزانہ کرپشن ہوتی ہے۔ تو کون کر رہا ہے کون آخر جو کرپشن کر رہے ہیں؟ آپر میں کر رہے ہیں کیا؟ اگر آپر میں بھی کر رہے ہیں تو پکڑو جناب۔ یہ پلی بارگین کیا ہوتی ہے؟ آگے بڑھتے، نارتھ کوریا سزائے موت کرپشن پر 2 جنرل بھی جا چکے ہوئے ہیں۔ چائنا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، سنگاپور میں سزائے موت، ویتنام میں سزائے موت، ایران میں سزائے موت۔ یہاں پر کرپشن کو اتنا سنگین جرم سمجھا جائے، یہاں پر ہم شرم دلاتے ہیں اور پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ شرم ہم کو نہیں، شرم باقیوں کو آنی چاہیے۔ ہم آگے بڑھیں گے جی، اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتا ہوں، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمیں جوائن کیا مسلم لیگ نون کے MNA سینئر رہنما میاں منان صاحب فیصل آباد سے۔ میاں صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، فیصل آباد میں تو آج جشن کا سماں ہوگا۔ آگے بڑھیں گے جی، اخوند زدہ چٹان صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ رہنما ہیں، بہت شکریہ اخوند زدہ چٹان صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ فیضل حسن چوہان صاحب، جانے مانے معروف شخصیت، PTI سے آپ کا تعلق ہے، فیضل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میاں صاحب، سر سب سے پہلے میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں، آپ کا مبارک بھی ہو، آپ کے میں کیا کہوں، نون لیگ کے جیتے ہیں لیکن آپ کے گروپ کے، کس گروپ کے؟ نہیں میاں صاحب آج نظر آ رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ، رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہی نظر آ رہے تھے، میں نے دیکھا آج ٹی وی پہ، تو مبارک تو بنتی ہے ان کو۔ سر اگلی بات یہ کیا ہے، میں کس طرف جاؤں؟ نیب جو ہے وہ بڑے بندے پر جب ہاتھ ڈالتی ہے، 150 لوگوں کی لسٹ بھیجتی ہے سپریم کورٹ میں، تو میاں نواز شریف صاحب اپنے خطاب میں نیب کو جھڑک دیتے ہیں۔ جب کوئی سرکاری افسر پکڑا جاتا ہے تو اس پر پلی بارگین کر کے اس کی جان خلاصی ہو جاتی ہے۔ میاں صاحب بسم اللہ۔ دیکھیں، یہ جو نیب کا قانون بنایا تھا یہ پرویز مشرف صاحب نے بنایا تھا،
اور اس وقت سے ہی یہ پلی بارگیننگ ہو رہی ہے، اور یہ پہلی پیلی بارگیننگ نہیں ہوئی، اس سے پہلے میرا خیال ہے 100 کے قریب پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب تمام جماعتیں بیٹھیں اور اس میں جہاں جہاں حکم ہے اس قانون کو ہم بہتر کریں۔ آپ کریں نا سر، آپ تو حکومتی جماعت ہے، میجورٹی آپ کے پاس، آپ شروع کریں، انیشیٹ کریں اس کو، آپ کی جائزہ کار ہوگی، بلے بلے ہوگی۔ جناب بات یہ ہے، جناب یہ ہے، میری بات سنیں، ہم تو حاضر ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ اسمبلی کو قانون سازی کے لیے نہیں لے رہے۔ یہ مجھے آواز آپ کی واپس کیوں آ رہی ہے؟ اس کو کم کریں، شاید آپ کے اس کو بہتر کریں جی، اس کو بہتر کریں۔ مجھے پھر آپ ایسا کیجئے 2 منٹ دیجئے، تب تک یہ بہتر ہوتا تھا کہ آپ گفتگو اپنی جاری رکھ سکیں۔ میں یہی بات جو ہے وہ اخوانزادہ چٹان صاحب کے پاس لے کے چلتا ہوں، اور پھر سر پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ قانون آیا، ٹھیک ہے، آ گیا، ڈکٹیٹر تھا، اس کی مرضی اس نے کر دیا، پھر جمہوری گورنمنٹ آتی ہے، آپ کی گورنمنٹ آتی ہے، آپ اس کو انیشیٹ کر سکتے تھے، آپ نے بھی کچھ نہیں کیا، کیونکہ سب کے چھٹے کٹے ایوری ون ہیز اسکیلیٹنز ان دیئر کلوزٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے پاس انصاف کا کوئی کرپشن کے لیے ہمارے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اس طرح کا قانون نہیں ہے۔ وہ افلاطون نے جو کہا تھا کہ انصاف جو ہے یہ مکڑی کا جال ہے، اس میں کیڑے مکوڑے پھنس جاتے ہیں، جو طاقتور ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ یہی حال ہمارے اداروں کا ہے، اور اس کو ہم نے دیکھ لیا۔ جو انہوں نے منشا صاحب کو بٹھایا اور انہوں نے سپریم کورٹ کو جو فائل پیش کیا، اور اس کے بعد جو بیانات آئے وزیر اعظم سے لے کر قومی اسمبلی کے اسپیکر تک، اور جس طریقے سے نیب سگڑ گیا، ہم نے کوشش ضرور کیا تھا۔ ہم نے میثاق جمہوریت میں بھی لکھا ہے کہ کس طرح کا ادارہ ہونا چاہیے، کیونکہ موجودہ جو ادارہ ہے ڈزنٹ میٹر سر، کیا ہونا چاہیے ڈزنٹ میٹر، کیا ہو سکتا تھا، آپ کے اختیار میں کیا تھا، کیا آپ نے نہیں کیا، کرپشن کو روکنے کے لیے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ادارہ ہے یہ احتساب کا نہیں، یہ انتقام کا ادارہ ہم سمجھتے ہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ ایک اس طرح کا ادارہ قائم کرے، کہ اس طرح کا قانون لائے۔ ہم نے بل لایا تھا، اس کا ڈرافٹنگ ہو گیا تھا، لیکن مسلم لیگ ہمارا سمپل اکثریت نہیں تھا، اور اس ٹائم پہ مسلم لیگ اپوزیشن میں یہ نہیں چاہتے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے، یہ تو کلی آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ آج ہم اس کے ساتھ تیار ہیں، لیکن یہ لوگ کیوں نہیں چاہتے؟ آپ تو یہ کر کے کراس کر کے نکل گئے نا کہ جی چونکہ ہم چاہتے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے۔ چوہان صاحب آپ سے شکایت میری یہ ہے کہ آپ کو یہ 3 سالہ دور کے اندر آپ کو بلکہ 2 چیزیں نظر آئیں۔ آپ کو نظر آئی دھاندلی، کیونکہ براہ راست آپ انوالو تھے۔ آپ کو نظر آیا پیناما پیپرز، کیونکہ اس سے میاں صاحب نااہل ہو سکتے تھے یا ان کی گورنمنٹ جا سکتی تھی۔ عوامی مسئلہ میں کوئی نہیں دیکھتا ہوں، یہ کرپشن کا اتنا بڑا مسئلہ ہے سر، میں کوئی عوامی مسئلہ نہیں دیکھتا ہوں جس پہ پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پہ آئی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، آج شہباز شریف صاحب کو بھی بیان لگ رہا تھا کہ جو پلی بارگین ہے اس کا قانون جناب پرویز مشرف صاحب لے کے آئے تھے، تو جسٹیفیکیشن یہ دی انہوں نے آج کے جو مشتاق رسانی کے اپنی نون لیگ کے سنیں نا، ابھی آپ کے جناب میاں منان صاحب نے بھی یہی جسٹیفیکیشن رکھی، تو میں ایک چھوٹے سی آپ کے سامنے ایک آرگومنٹ رکھوں گا جی۔ جناب والا پرویز مشرف صاحب تو 2 دفعہ سے زیادہ وزیر اعظم اور وزارت عظمیٰ پہ پابندی کا بھی قانون لے کے آئے تھے، وہ تو آپ نے چینج کر دیا تھا۔ ہاں، میٹھا میٹھا ہب ہب، کڑوا کڑوا تھوئی تھوئی، جہاں پہ اپنے مزے ہوں وہ قانون اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لو، جہاں پہ آپ کے اپنے مزے نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، جہاں آپ پھنستے ہوں ادھر آ کے آپ پرویز مشرف کا چہرہ آگے رکھ دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ نہیں، میں بھی پوری بات کمپلیٹ کر رہا ہوں نا، پوری بات۔ سر، آپ کی نون لیگ کی بلوچستان کی حکومت کے صوبائی سیکٹری خزانہ اربوں روپے، آپ کا جناب مشیر خزانہ کھربوں روپے، اور آپ کی پھر باقی وزارت اور باقی حکومت کا اندازہ لگا لیں کہ اس جور کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے بازار کیا، اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا، وہ کھربوں پہ کہاں کس نے لوٹے ہوں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حاصل بزنجو محمود خان چچیری کی قیادت میں کھربوں پہ کی کرپشن میاں صاحب ایک بڑا پوائنٹ اٹھایا چوہان صاحب نے کہ جب 2 دفعہ سے زائد وزیر اعظم بننے کا قانون تبدیل کرنا تھا تو سب اکٹھے ہو گئے، کر بھی لیا، بلکہ تنخواہیں بھی بڑھا لیتے ہوتے ہیں آپ تو مل کے، تو یہ کام مل کے کیوں نہیں کر سکتے سر کرپشن روکنے والا؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہم نے کب کہا ہے نہ کریں، لیکن یہ اسمبلی میں ڈسکو کرنے سے باز آئیں تو قانون سازی کریں۔ یہ تو اسمبلی میں ناچنے آتے ہیں یا 4 مہینے کی چھٹی کرنے آتے ہیں، انہوں نے قانون سازی کو سیریس لیا ہی نہیں، انہوں نے تو اسمبلی کو مذاق بنا لیا۔ ان کا لیڈر یہ کہتا ہے کہ اگر میں 7% حاضر ہوا ہوں تو میں وہ بھی زیادہ ہوا ہوں، اور یہ باتیں قانون سازی کی کرتے ہیں، انہیں کو خدا کا خوف آنا چاہیے۔ قانون سازی کے لیے ایک ڈویژن چاہیے۔ لیکن سر سوال یہ نہیں تھا چلو میاں صاحب کی 16%، آپ 6% والے کو کیا کہیں گے؟
وہ گورنمنٹ میں تو نہیں ہے نا منان صاحب. بات یہ ہے کہ آپ جس آدمی سے بات کر رہے ہیں پہلے میری بات تو سن لیں یار. جس سے بات کر رہے ہیں میری 94% حاضری ہے, چیک کر لیں صبح. سر آپ سے تو شکایت ہی نہیں ہے میاں صاحب, آپ سے شکایت نہیں ہے. آپ نے ان کے لیڈر کی بات کی ہے, میں بھی لیڈر کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے ملک کے لیڈر کی بات کر رہا ہوں. پرائم منسٹر آف پاکستان کی 16% حاضری, بیرون ملک 75 دورے, جبکہ اسمبلی کے 61 دورے. میں بنا ہوں تو پہلے میری بات سنیں. ان فضول باتوں کا میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا. بات یہ ہے کہ حاضر ہوں, اسمبلی میں آئیں, اسمبلی میں قانون سازی کریں اور آ کر بتائیں کہ جو پرویز مشرف نے نیب کا قانون بنایا تھا, کیا آپ نے جنرل حامد خان ریٹائر کا جو احتساب کمیشن کے پی کے میں بنایا تھا وہ پرویز مشرف سے قانون سے بہتر تھا, اور کیا ریٹائرڈ جنرل حامد خان صاحب کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ آپ کی بدعنوانیوں کو قانون سازی کون کرے, یہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں سر آپ؟ دیکھیں یہ دو لوگوں پہ, میرا بھائی یہ لوگوں پہ الزام لگانے والے اپنے گریبان میں تو دیکھیں کہ جنرل حامد صاحب کیا فرما. چلے میں ان کی بات نہیں کر رہا سر, میں ایز اے صحافی, ایز اے پاکستانی آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں, کون قانون سازی کرے, یہ آپ نے کس سے کہا ہے سر؟ سارے مل کے کریں نا. دیکھیں قانون اسمبلی میں سارے مل کے بناتے ہیں. ہم اگر کوئی ایک قانون بناتے ہیں کہتے ہیں جی ہم تو اس کے خلاف جائیں گے, ہم تو نیا قانون بنائیں گے, ہم تو ادھر جائیں گے. اگر ایک نقطے پہ یکجا ہو, اگر ایک نقطے پہ یکجا ہو تو بڑے میرے قابل احترام بڑے بھائی ہو تو اسی 94 دے بجائے 100% بھی حاضری رکھو تو اسی 4 پڑھیں یا عوام نے 4 پڑھیں. تو وزیر داخلہ جناب سینٹ میں نہیں آتا, سینٹ میں وزیر داخلہ کی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی حاضریاں ہیں, ایک بھی شاید حاضری نہیں ہے 3.5 سالوں میں. آپ کے وزیر اعظم جو وزیر اعظم ہے, جو کسٹوڈین ہے پورے جناب آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس کا, اس کی 16% اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہیں. اور بھائی جان قانون سازی آپ نے کرنی ہے, 2/3 اکثریت آپ کے پاس ہے. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, اے بیڈ مین کالز ود ہز ٹول کے مزداق, آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے کہ مزداق ہے نا. آپ چور دروازے اور پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش نہ کریں. آپ نے قانون بنانا ہے کرپشن کو روکنے کے لیے, آپ نے قانون بنانا ہے پاکستان کے اندر عوام سے سیگریگیٹ کرنے کے لیے. اربوں خربوں روپے کی کرپشن آپ کی صوبائی نون لیگ کی حکومت اوپنلی کر رہی ہے اور پکڑی گئی ہے, اس کے اوپر آپ پرویز مشرف کے پیچھے چھپ رہے ہیں. یہ الزام ہے, یہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن یہ نقطہ کس نے پکڑی ہے بھائی؟ کیوں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو, کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ کس نے پکڑی اربوں خربوں روپے کی؟ لاکھ کو ادارہ تو دو, شرم کرو. تم ایسی باتیں کرتے ہوئے حیا آنی چاہیے کہ ٹی وی پہ آ کے اربوں لاؤ, ایک کیس دو پنجاب حکومت کا اربوں خربوں کا لاؤ. تو یہ کس کی بی جے پی کی حکومت ہے بلوچستان میں؟ عجیب بیوقوف آدمی, بی جے پی کی ہے یہ نہیں پتا یا عوامی لیگ سینا واجد کی حکومت ہے وہاں پہ؟ اس طرح بلوچستان میں کس کی حکومت ہے؟ نہیں کی ہے نا. لاؤ مجھے دو. ان کا سوال میاں صاحب ان کا سوال یہ ہے, ان کا سوال یہ ہے, مجھے بریک پہ بھی جانا ہے, مجھے وقفے پہ بھی جانا ہے. ان کا سوال یہ تھا, چلیں تھوڑا سا یہاں پہ تھوڑا ٹھنڈا ماحول پیدا کرتے ہیں, ہم ہائپر نہیں ہوں گے, بڑی لاجیکل بڑی ریزنیبل بات کریں گے. وقفہ یہاں پر لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب بات کریں گے تو 2 اہم نکات ہیں کہ اگر تو کرپشن کو روکنا ہے تو اس کا انیشیٹو کس سے لینا ہے. گورنمنٹ کہتی ہے جب سب میں, لیکن اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس جب اکثریتی میجورٹی اسمبلی میں موجود ہے, انیشیٹو آغاز تو وہ لینا. مدعا یہ ہے, سوال یہ ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ. بریک کے بعد حاضر ناظرین, ذکر ہو رہا تھا کرپشن کیوں نہیں رک پا رہی. کرپشن کے لیے سب کو اکٹھے ہونا ہے, لیکن کسی نہ کسی کو آغاز تو کرنا ہے. ہمارے اداروں پر جو سوال اٹھتا ہے, اور خاص طور پر پچھلے دنوں چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی کہ ادارے نااہل ہو چکے ہیں, ادارے کرپٹ ہو چکے ہیں, ادارے سے پرفارم نہیں کر رہے, وہ کیسے پرفارم نہ کریں. ناظرین میرے سامنے یہ FIA کا ایک سرکولر ہے. یہ سرکولر کیا کہتا ہے جناب, میں آپ کو انگریزی تو پڑھ کے نہیں سناؤں گا, نہ ذرا ڈیٹیل میں جاؤں گا, میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں, اردو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. کہتا کیا ہے, وہ کہتا یہ ہے کہ جناب جتنے بھی BS 17 سے کے اوپر کے افسر ہیں, یعنی 17ویں گریڈ اور اس کے جتنے بھی اوپر کے افسر ہیں, اگر ان کے خلاف کسی قسم کا کرپشن کا یا کوئی بھی ایسا کیس آتا ہے تو اس کی انکوائری FIA کا جو IO ہے, انویسٹیگیشن آفیسر ہے, وہ خود سے انیشیٹ نہیں کر سکتا. وہ کیا کرے گا, وہ اپروچ کرے گا سیکٹری داخلہ کو. اب ایک عام سا آئیو سیکٹری داخلہ کو تو اپروچ نہیں کر سکتا, وہ بات کرے گا اپنے ڈائریکٹر سے, ڈائریکٹر بات کرے گا DG سے, DG آگے تک جائے گا. تو جناب مجھے یہ بتائیں, اگر کرپشن کو روکنے کے لیے آپ نے اقدامات کرنے ہیں, اور یہ وزارت داخلہ کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے, یہ کسی سیکٹری داخلہ کی طرف سے نہیں ہوا یا میں نے نہیں کیا, تو جناب کرپشن کو روکنے کے لیے اگر آپ سنسیئر ہیں تو پھر اس پروسیجر کو,
اس پورے پروسیس کو آپ اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں بنا رہے ہیں؟ کورٹ نے منع کیا بھائی، یہ سو موٹو ایکشن ہے، اس میں کہا گیا ہے the FIA were directed to amend the FIA inquiries investigation rules 2002 accordingly. انہوں نے منع کیا ہے کہ اس کو بدلو، یہ کس قسم کا لا آپ نے، کس قسم کا آپ نے نوٹس جاری کیا ہوا ہے، لیکن کسی کے کان پر جو ہی نہیں لگتی. چوہان صاحب میں چاہوں گا اس پر رسپونڈ کریں. اور جو اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جناب آپ پر یہ تنقید ہے، میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی تو کوئی اور بات کریں نا دھاندلی اور پینما کے علاوہ. دیکھو بات یہ ہے علی حیدر کہ جس پاکستان کی حکومت کے کرتا دھرتاؤں کے نام نہاد خادم اعلیٰ کے فرزند اعلیٰ تقریر کرتے ہوں بچوں میں، کہتے ہوں پیارے بچوں پاکستان بھی بہت ضروری ہے، کرپشن بھی بہت ضروری ہے. یہ حمزہ شہباز صاحب کی جناب کلپ چل رہا ہے، آج سے سال پہلے ایک سکول میں گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے سامنے بیٹھے ہوئے 100-150 اور اس میں کہتے ہیں پیارے بچوں پاکستان بھی بہت ضروری ہے، کرپشن بھی ہوتی رہتی ہے، وہ بھی چلتی. وہ بھائی میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو جناب میاں صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. جس ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہو، آپ جواب لیں گے، میں آتا ہوں سر، پھر میں آپ کے پاس آپ کو پورا وقت دوں گا، یہ پوری بات کر جس یہ وزیر اعظم آن ریکارڈ آن ایئر بات ہو میں جواب دیتا ہوں. بول کے نہیں، بس میں زیادہ وقت نہیں دوں گا، زیادہ وقت نہیں دوں گا، میں آ رہا ہوں. جس ملک کا وزیر اعظم اوپنلی کہتا ہو اپنی تقریر میں کون سا بیوقوف ڈاکو ہے کہ جو کرپشن کرنے کے بعد اپنے نام میں جائیدادیں رکھے، اسے جعلی کوئی بناتے ہیں خود کہتا ہو لے کر ٹی وی پہ آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایسا بچوں میں نام ہے، بیٹوں کے نام پہ اب مجھے کیا بات ہے؟ آپ لاجک کی بات کریں، قانون کی بات کریں، آئین کی بات کریں. جی میاں صاحب وہ فلاں ہوا تھا، فلاں کلپ چلا تھا، آج کی بات کرو. آج کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اچھا آج کی بات کرتے ہیں، آج کی بات کرتے ہیں. بھائی اپوزیشن میں ہے، چھوڑیں مجھے ایک پارٹی بتا دے بھائی کون سی اپوزیشن میں ہے. کے پی کے میں پی ٹی آئی حکومت میں ہے، سندھ میں پیپل پارٹی، یہ سارے حکومت میں ہیں. ان کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا قانون بنانے کے. یہاں تو اپوزیشن ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو ڈرامہ کرتے ہیں اپوزیشن کا. یہ بھی اپوزیشن نہیں ہے کے پی کے میں، یہ پیپلز پارٹی اپوزیشن نہیں ہے میاں صاحب. کوئی اپوزیشن نہیں بھائی، ایک سندھ میں حکومت کا. سر ایک منٹ، آج کی بات بھی کرتے ہیں، میں ایک جواب لے لوں. آپ ایک کام کیجئے، ذرا پانی پیجئے. چٹان صاحب آپ تو اپوزیشن ہی نہیں ہے، پہلے تو یہ کہتے تھے، اب تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے اب تو اپوزیشن ہی نہیں. نہیں، منان صاحب کا مطلب یہ تھا کہ ہر صوبے میں ہر پارٹی کا حکومت ہے. پختونخوا میں پی ٹی آئی کا حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کا حکومت ہے. میرے خیال سے منان صاحب کا کہنے کا مطلب یہ تھا. لیکن اس حد تک تو اس میں حقیقت بھی ہے کہ ہر جگہ نہیں. جی میں نے آپ کو کہہ دیا کہ وہ جس کا اس کا مطلب کیا تھا، آپ دوبارہ ان سے پوچھ لے کہ آپ کا مطلب یہی تھا جو میں نے بتا دیا یا اس طرح کا کہہ دیا. ہم ایک ذمہ دار اپوزیشن ہے. یہی تھا چٹان بھائی، یہی مطلب تھا. بالکل جی، یہ میں سمجھ گیا اور یہ بھی سمجھ گیا، لیکن ویسے کیا خوبصورت لائن ملتی ہے، کچھ کہے بغیر سمجھ جاتے ہیں دونوں. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے سر، اچھی بات ہے، اچھی بات. پارلیمنٹیرین ہے نا، پارلیمنٹیرین زبان ایک دوسرے کے جس طرح آپ صحافی ایک دوسرے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے قانون بنانا ہے، یہ مرکز نے بنانا ہے، اداروں کو مرکز نے مضبوط کرنی ہے، صوبوں نے بھی کرنی ہے. اور ہر جگہ پہ یہ قانون انتقام کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی پختونخوا میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہوئی ہیں جو انتقام کے لیے چھیڑتے ہی نہیں آپ اس کو. ہم نے اس چیز سے نکلنا ہے. اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اس ملک کا کشکول توڑنا ہے. ہم سے مراد آپ نے، انہوں نے اور سارے پارلیمنٹیرینز نے، سب نے ان کو اکٹھا کس سے کرنا ہے؟ تو نہیں کرنا. اس طرح کا ادارہ بنانا ہے جو جج، جرنیل، بیوروکریٹ، سیاستدان سب کا احتساب. بالکل ٹھیک ہے. ابھی تک احتساب صرف اگر میں ایک اور شکایت دور کر دوں سر، اگر احتساب صرف ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا احتساب ہوا ہے. چلے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس پہ آتے ہیں سر. لیکن جو میاں صاحب ایک بات میں کیا آپ بات کریں گے تو آپ اس چیز کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں کہ اس ملک میں صرف پیپلز پارٹی کا احتساب ہوا ہے، کسی اور کا احتساب ہوا ہی نہیں. اگر ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیں. توقیر صادق کیس OGDSCL کدھر گیا؟ 2 وزراء اعظم کے بھی نام تھے، ان کا ذکر ہی نہیں، اتا پتہ ہی نہیں. کیس چل رہا ہے نا سر، اتا پتہ ہی نہیں، تو بس یہ چلتا رہے گا. کیس بھی نہیں چل رہے ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے، باقیوں پہ تو ٹھیک ہے سر، اس پہ آتے ہیں. ہم پہ تو کیسز چل رہے ہیں نا. ٹھیک ہے سر، اس پہ آتے ہیں. میاں صاحب نے ایک بات کی آ رہی ہے راجہ پرویز اشرف صاحب پہ، تو بالکل باقیوں پہ تو ہے ہی نہیں. باقیوں پہ نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے کہ نندن پور پہ بھی لے لو، LGP پہ بھی. میاں صاحب نے ایک بات کی تھی ناظرین کہ آج کی بات کرتے ہیں.
آج کی اس بات پہ جو میں نے آج صبح دیکھی تھی میں ششدر ہو کر رہ گیا. میرا وہاں پہ جو ہے نا اندر کا انسان شاید وہ بھی اپنی امید ہار بیٹھا تھا. آج ناظرین الیکشن ہوئے فیصل آباد میں, وہاں پر ایک ہی پارٹی کے دو گروپوں میں ایک بڑا ٹف کمپٹیشن تھا. ایک گروپ جیت گیا, میاں منان صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, مٹھائیاں بٹی, خوشیاں, شادیانے, ڈھول ڈھمکے, ہار پہنائے گئے. لیکن دوسری جانب اسی شہر فیصل آباد کے مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں. خدا کے لیے ایک لمحے کے ناظرین آپ سوچئے کہ اگر اس عورت کی ہاتھ میں جو اس وقت بیٹی ہے, میں آپ کو بتا دوں یہ مردہ بچی ہے, یہ لاش اٹھائے پھر رہی ہے. خدا کے لیے ایک لمحے کے لیے صاحب اولاد لوگ, بلکہ میاں منان صاحب اگر آپ کے سامنے ٹی وی آ رہا ہے, پی جی ایم آ رہا ہے, تو ذرا دیکھیے گا. اور یہ شخص اپنی بیمار بیوی کو اس لیے کاندھے پر لے کے جا رہا ہے کہ اس کے پاس سٹیچر نہیں ہے. جو دوسری سائیڈ کی ویڈیو ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ کیا کس طرح سے ہار اور شادیاں نے, بالکل آپ کریں. اور میں یہ آپ کو کسی گاؤں کی کہانی نہیں سنا رہا, دور دراز علاقے کے نہیں, فیصل آباد شہر کی. رستے بند تھے پروٹوکولز کے لیے, نہ جانے سیکیورٹی کے لیے, کس سیکیورٹی کے لیے. اور آپ یہ دیکھیں یہ لاش اٹھائے پھر رہا ہے. یہ تھر یا خزدار نہیں ہے, یہ کوئی ٹرائبل ایریا نہیں ہے. میں ایک دفعہ پھر میں یہ ریکویسٹ کروں گا صاحب اولاد لوگوں سے, میں ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے ایک لمحے کے لیے یہ ذرا غور کریں کہ اس میں خدا نہ خواستہ آپ کی یا میری بچی ہوتی تو کس طرح پھر ہم جو ہے وہ کیا دعویٰ کر سکتے ہیں. میاں صاحب سر یہ میں پنجاب کی بات کر رہا تھا. میاں منان صاحب یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور آپ نے جتنا فرمایا ہے اس سے زیادہ یہ شرمناک فعل ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں, میں باپ بھی ہوں, میں بیٹیوں کا بھی باپ ہوں. بات یہ ہے کہ انتظامیہ کو کسی صورت کنجسٹڈ ایریا یا ہاسپٹل کے سامنے پولنگ اسٹیشن نہیں بنانا چاہیے. یہ شہر 10-15 میل پہ پھیلا ہوا ہے, کسی اور جگہ بھی بنایا جا سکتا تھا تاکہ اس طرح کے افسوسناک حادثے سے بچا جا سکتا. اب بھی ہم نے شور مچایا اور ڈی سی او صاحب نے اس کے انکوائری کی ہے. آخر یہ گیٹ کس نے بند کیے؟ ہسپتال میں تو کوئی الیکشن نہیں ہو رہا تھا, الیکشن تو سامنے ایف ڈی اے کی بلڈنگ میں ہو رہا تھا, ہسپتال کے گیٹ کیوں بند کیے گئے؟ میاں صاحب آپ نے غلطی مان لی, آپ کا بڑا پن, لیکن حضور یہ گورنمنٹ کس کی ہے؟ پھر میں کدھر ماتھا پھوڑوں اپنا, میں کس کے پاس جاؤں؟ ایک چیز بتاؤ کہ فیصل آباد شہر کے اندر یہ بچی جو ہے وہ بچی فوت ہو رہی ہے, ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ پوچھتے پھر رہے ہیں کہ یہ کس نے کیا. اور بھائی آپ کی حکومت ہے, آپ وہاں سے ایم این اے ہیں, آپ کے جناب وہاں پہ اسپتال بند ہوا ہے, وہاں پہ لوگ اور عوام میاں منان ریزائن دے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بچی فوت ہوئی ہے, میاں منان جو ہے جو رانا ثناء اللہ کا چیف سپورٹر اور ایم این اے فیصل آباد سے, اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہاں پہ اعلان کرے کہ میں اس بچی کی موت کے اوپر ریزائن کرتا ہوں. ان کو شرم کے مارے میاں صاحب صبح سے لے کے شام ہو گئی, ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ کیسے کیا عمران خان کے اوپر چھوڑ دیا, وہاں تو کسی کو شرم نہ آئی, کے بندوں نکمے ہو آپ. ایک نمبر کے یہاں قسم خدا کی آپ نے جو ہسپتال سرکاری اسپتال کا دروازہ کس سے بند کرنا تھا؟ آپ اپنے میاں منان صاحب آپ کو شرمندگی کے باعث اعلان کرنا چاہیے, رانا ثناء اللہ کو نہیں کرے گا, شرم سے آ رہی ہے. آپ ریزائن کر دو. کیسی باتیں آپ ریزائن کرو, آپ کو شرم کے بارے میں ریزائن کرنا چاہیے. ریزائن تم کرو, شرم کرو. چیزوں کو ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے. جہاں پہ ایک انسان کی بات آ جائے اور ایک بچی, معصوم بچی کی بات آ جائے, افسوس کا مقام ہے. ذمہ دار جو بھی ہو, صبح سے لے کے شام ہو گئی, کم سے کم اس کا تعین ہو جانا چاہیے تھا. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد بات کریں گے. ذکر تو چل رہا تھا بلدیاتی انتخابات کا اور فیصل آباد میں جو کچھ ہوا اس کے بات ہو رہی تھی, لیکن ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ڈی جی نیب آپریشن ظاہر شاہ صاحب نے. اور چونکہ پروگرام کے آغاز میں بات ہوئی تھی پلی بارگین پر ہونے والی تنقید کے حوالے سے, اپوزیشن بھی تنقید کر رہی ہے, سب تنقید کر رہے ہیں. ظاہر شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر سوال میرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے روکا ہے میری اطلاعات کے مطابق, اور یہ اکتوبر 2016 کی بات ہے, سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے پلی بارگین کرنے سے. تو کس طرح سے جو ہے وہ نیب اتنے بڑے کرپشن کے اسکینڈل میں پلی بارگین کر رہی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. جی آپ نے ہمیں موقع دیا. بنیادی طور پہ آپ نے جو سوال کیا ہے سپریم کورٹ نے روکنے کی بات, تو پلی بارگین کے اوپر سپریم کورٹ نے کوئی اسٹے نہیں دیا, کوئی ریسٹیننگ آرڈر نہیں ہے. والنٹری ریٹرن جو کہ نیب کے قانون کے سیکشن 25A پہ ہے, وہاں پہ اسٹے ہے, وہاں پہ ریسٹیننگ آرڈر.
اور یہ سیکشن 25B ہے, اس کے اوپر کوئی اسٹے نہیں ہے, کوئی روکا نہیں گیا ہے. مجھے تھوڑا سا سر ایکسپلین کیجئے گا, اب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں چونکہ جو اخبار کی خبر ہے اگر لا علمی ہے تو اس میں بھی ذرا گائیڈ کیجئے گا. سپریم کورٹ بارز نیب چیف فرام انٹرنگ انٹو پلی بارگین, اور یہ یہاں بھی لکھا گیا, بلکہ کچھ ریمارکس بھی ہیں کہ پلی بارگین کا قانون بنانے والوں کو شرم نہیں آتی, کرپشن کرو, پیسے واپس کرو, پھر دوبارہ عہدوں پر آ جاؤ. انہوں نے سرزنش بھی کی تو یہ اور روک بھی دیا. تو ڈیفرینشیٹ کرتے کس طرح کریں گے آپ اس کیس کو, مشتاق ریسانی کے کیس کو اور دیگر کیسز کو؟ نہیں جی, سپریم کورٹ نے والنٹری ریٹرن کے اوپر روکا ہے, پلی بارگین کے اوپر قطعی طور پہ کوئی قدغن نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے جی, کیونکہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ والنٹری ریٹرن کے اندر ایک بندہ پیسے واپس کر دیتا ہے اور انہرٹ جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے, ڈسچارج ہو جاتا ہے. پلی بارگین کے تحت اب بندہ جب ریٹرن کرتا ہے تو اس کو کنوکشن کی تمام جو لوازمات ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں, صرف اور صرف اس کو ایک رعایت ملتی ہے کہ وہ جیل کی ہوا نہیں کھاتا. مشتاق ریسانی کے ساتھ کیا ہوگا؟ پلی بارگین ہے جی, پلی بارگین ہے, اور یہ بندہ جو ہے یہ ساری رقم واپس کرے گا. اس کے علاوہ یہ اپنی نوکری اس کی چلی گئی, ٹھیک ہے جی, اور اگلے 10 سال تک یہ نہ تو کسی بھی لحاظ سے کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے, نہ اس کو کسی بینک سے قرضہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, اس میں تھوڑی اور کلیئرٹی بھی چاہیے ہوگی, لیکن آپ ہمارے پلیز ساتھ رہیے گا. ایک کوسچن پوچھوں گا, آج پوری پاکستانی قوم اس کیس کے بعد یہ پوچھ رہی ہے کہ یہ نیب ہے, احتساب کا ادارہ ہے کہ طائف کا کوٹھا ہے, کہ آپ پیسے دیں اور اپنی مرضی کا جو مرضی فیصلہ کروا لیں. سپریم کورٹ نے کہا شرم آنی چاہیے, اور شرم آنی چاہیے, کیا کچھ نہیں کہا. آپ مجھے ایک چیز بتائیں, اگر مشتاق ریسانی کو چھوڑنا ہے تو گجرانوالہ میں وہ پکڑا گیا بچہ کے جو پتنگ اڑانے کے جرم میں پکڑا گیا تھا, اس کو جیل کی ہوا کھانی پڑی, اس کو کیوں یہاں بھیجا گیا؟ وہ ایک غریب ریڑھی والے کا بیٹا تھا. میں کہتا ہوں شرم کا مقام ہے پاکستان کے اندر, نیب کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی, پوری پاکستانی قوم کے لیے بھی, کہ کھربوں روپے کی کرپشن کے بعد ہمارے نیب کے افسران صرف اپنے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے. شاہ صاحب نے ایک اور بات بھی پریس کانفرنس میں کی تھی آج, سر شاہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ شخص اور اس کے بچے وہ ساری زندگی ایک شرم میں رہتے ہیں. ایک قاتل کو بھی وہ آپ ہلکی سی تھپی دے کے چھوڑ دیں. آپ لوگوں کو شرم دلائے اور اس کو چھوڑ دے کہ میں نے اس کو شرم دلا دیا, انہوں نے جو کرپشن کی ہے, ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے, میں نے اس وجہ سے اس کو شرم دلا دیا اور اس کو چھوڑ دیا تاکہ وہ شرمندہ ہو گیا. یہ پلے بارگین سے پہلے بھی ایک بارگین ہو جاتا ہے. 1000 کیسز ہوئی ہے, شاہ صاحب مجھے بتائے, ہر کیس سے پہلے ایک بارگیننگ ہو جاتا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, جو خفیہ بارگین ہوتا ہے اس کا نرم شرائط پہ چھوڑ دیتے ہیں. ایک آدمی پہ الزام ہے 40 ارب کا, آپ نے 2 ارب پہ چھوڑ دیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہی سوال میرا, یہی میرا سوال ہے شاہ صاحب سے, یہ سوال اور میں آپ کو بتاؤں, وقت ہمارے پاس کم ہے, 2 منٹ میں. اس کے علاوہ جتنے 1000 لوگ نکلے ہیں وہ نرم شرائط پہ نکلے کہ آپ پہ اگر 2 ارب کا ہے تو آپ 10 کروڑ جمع کرا دیں, باقی قسطوں میں کر دیں, اور وہ قسطوں میں جو ہو جاتے ہیں وہ کسی نے ابھی تک جمع نہیں کروائی. بڑی اہم ہے شاہ صاحب, ایک چیز بڑی اہم ہے ظاہر شاہ صاحب, کہ کیسے پتا چلے گا, فرض کریں یہی مشتاق, مجھے ایک منٹ دیجیے گا, مشتاق ریسانی صاحب کو فرض کرو کیس لے لیں, کیسے پتا چلے گا کہ اصل میں ان صاحب نے کتنی امبیزلمنٹ کی, وہ پیسے کہاں کہاں گئے, کون کون ان کے ساتھ تھا؟ یہ اگر ایک خاص اماؤنٹ اگریڈ اماؤنٹ واپس کر دیتے ہیں آپ کہنے پہ, تو پھر آپ اصل حقائق تک کیسے پہنچ پائیں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ اس کی واپسی کی بات نہیں ہوتی, اماؤنٹ کا تعین ہم خود کرتے ہیں. یہ ہماری انویسٹیگیشن کرتی ہے کہ اس شخص نے کتنی کرپشن کی ہے اور اس کے پاس کتنے اثاثہ جات ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ابھی احباب فرما رہے تھے کہ جی یہ شرم آنی چاہیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قانون کا حصہ ہے, ٹھیک ہے جی, یہ قانون کے اندر موجود ہے. اور بارگیننگ کے پیچھے جو بارگیننگ ہو رہا ہے وہ کس چیز کا حصہ ہے؟ جو آپ 2 ارب میں 10 کروڑ لے کے بندے کو چھوڑ دیتے ہیں, باقی قسطوں پہ ہو جاتے ہیں. شاہ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کو آپ نے قسطوں پہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ قسطیں بھروائیں گے, آپ مجھے یہ بتائیں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری قسطیں ابھی تک جمع کرائی ہے؟ مجھے بتائیں 1000 کیسوں میں 99% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے. کل میرے ساتھ آپ بیٹھ جائیں, میں ثابت کر دوں گا کہ جو پیسے لوگوں نے داخل کیے اس کے بعد ایک بندے نے قسط داخل نہیں کیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ پلے بارگیننگ سے پہلے بارگیننگ ہو جاتے ہیں نیب والوں کے ساتھ. شاہ صاحب ساری باتوں کی باتیں ایک طرف, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ نیب کے اوپر جو اس وقت پورے ملک میں تنقید ہو رہی ہے, ایک سوالیہ نشان ہے, آپ کو اپنی کریڈیبلٹی بہتر کرنے کے لیے ایک ایگزامپل تو کم سے کم سیٹ کرنی چاہیے تھی نا سر؟
کرے نا پاناما میں پاناما پہ کیس بنا لے, نندی پور پہ بنا لے, بنا لے نا, کبھی پنجاب کی طرف بھی جائے, کبھی حکومت کی طرف بھی جائے. یہ تو وزیر اعظم کا جو بیان ہے اور جس طرح کے سکڑ کے بیٹھ گئی, اس کے بعد بھی سرکاری افسر کی لمیٹیشنز ہیں. شاہ صاحب کیوں ایگزامپل کیوں نہیں سیٹ کرتے سر کوئی؟ دیکھیں جی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ جو آپ جو ساری باتیں کر رہے ہیں نا, مجھے ایسے اندازہ ہو رہا ہے جیسے قانون سے بالکل لا علمی ہے. اس لیے ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ قانون کے اندر یہ سیکشن موجود ہے, اور اگر یہ کون سا قانون ہے جو آپ اپوزیشن والوں کو پکڑتے ہیں؟ قانون کیا ہے میں بتا دیتا ہوں. قانون کیا ہے؟ قانون ہے, قانون میں بتا دیتا ہوں. بٹھا سکتے ہیں علی حیدر, لوگوں کو آپ پکڑ سکتے ہیں. علی حیدر, کس طرح قانون یہ ہے کہ قانون کا جو کیس ہے اس کے خلاف چلائے نا وہ کیس. قانون ہے غریب کا امیر پہ لاگو نہیں, غریب تو پابند ہے امیر پہ قابو نہیں. یہ دہشتیں, یہ وحشتیں, یہ مطلبی سیاستیں, بے رب سی یہ زندگی بے سمسی مسافتیں, یہ کون سا نظام ہے؟ یہ کوئی انتقام ہے کیا؟ اس کی کوئی حد بھی ہے؟ یہ سفر نا تمام ہے. خدا کا واسطہ ہمیں ایسے قانون سے نہ علم ہی رکھیں, نہ بل بھی رکھیں. کرنا ہے نا, خدا کا واسطہ ہے. قانون اور بھائی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ نیب وہ حرکتیں کر جاتی ہے کہ جو سپریم کورٹ کرنے کی نیب تو نہیں بنایا نا, یہ آپ نے بنانا تھا قانون. قانون ہے بنا ہوا قانون, آپ پارلیمنٹیرین سے بنانا تھا. بتائیے جو بنا ہوا قانون ہے اس میں کہاں پہ لکھا ہے کہ پنجاب میں جو کرپشن ہوگا اس پہ نیب ایکشن نہیں لے گا؟ اس میں کہاں پہ لکھا ہے کہ وزیر اعظم کا فیملی کرپشن کرے تو اس پہ نیب الیکشن نہیں لے گا؟ اب مجھے بتائیے کہاں پہ لکھا ہے؟ میں آخری سوال, شاہ صاحب آخری سوال, آپ کا نیب کا کردار, سر نیب کا کردار بہت اہم ہے, اپوزیشن کی تنقید بجا. کیا آپ پینما پہ تحقیق کر سکتے ہیں؟ کیا آپ پینما پہ انکوائری کر سکتے ہیں سر, جو پورے ملک کا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے؟ رانا مشہود پہ لینا, ان کی ویڈیو پہ لے لے, ایکشن لے لے. ابھی ہم سمجھ لے, یہ تو نہیں لکھا ہے نا کہ رانا مشہود پہ نہیں ہوگا. شاہ صاحب جی جی آپ کیا نیب پینما پہ کچھ کر سکتی ہے کیا؟ ادھر تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. پاناما کے بارے میں نیب نے ہر فورم کے اوپر اپنا ایک جواب دیا ہے. آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک جواب دیا ہے. نیب کے پاس اگر بنیادی طور پہ ایسے شواہد آ جائے جن کے اوپر آگے کارروائی قانون کے تحت ہو سکتی ہے تو بالکل نیب لے سکتا ہے. جی سر یہ شواہد میں نے تو نہیں دینے نا شاہ صاحب, نیب نے کٹھے کرنے ہیں سر. ہم شواہد لے کے آپ کے پاس آ جائیں سر. یہ تو آپ نیب آل شریف کے گھر کی باندھی ہے, نیب آل شریف کے گھر کی باندھی ہے. نیب کے چیئرمین کو جو ہے آل شریف نے کانا کیا ہوا ہے, اس کے بیٹے کے حوالے سے جو ہے وہ پروفز دیکھے. آپ کس طرح بات کرتے ہیں یار؟ بالکل ختم ہو گیا ہے شاہ صاحب, بہت شکریہ. یہ بھی ایک بہت بڑا سوال تھا کہ نیب کا پینما میں کیا کردار ہو سکتا ہے, اور جواب مجھے یہ ملا. میں تھوڑا سا افسوس یہاں پر کہوں گا, جواب مجھے یہ ملا کہ اگر شواہد آپ ہمیں دے تو. میاں صاحب 1 منٹ رہ گیا ہمارے ساتھ, بہت معذرت, چونکہ شاہ صاحب کا موقف لینا بہت ضروری تھا. آپ نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا, آپس میں جھگڑتے رہے. سر آخری بات کروں گا میرے بھائی جی. 2 باتیں میرے بھائی نے فرمائی تھیں کہ بچہ فوت ہو گیا, مجھے بھی دکھ ہے. کیا لاہور کے جلسے میں 2 دل کے مریض ان کا راستہ روکنے کی وجہ سے فوت نہیں ہوئے؟ کیا ملتان کے سٹیڈیم میں 7 آدمی ان کے جلسے میں سٹیڈیم میں پاؤں کے نیچے آ کر فوت نہیں ہوئے؟ ان کا ضمیر نہیں جاگا. الیکشن میں پولنگ کیمپ اور پولنگ سٹیشن ذرا سنیں تو صحیح میرا بھائی, صبر سے سن لیں. او پہ صبری پارٹی اور ٹپنا پارٹی ہے, سوچ رہا ہوں